مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں ترکیب القرآن اور سورۃ البقرہ کی آیات کی ترکیب کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے۔ اب تک جو ہے تقریباً 20 آیات طیبات جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری ہوگی آیت نمبر 21۔ آیت نمبر جو 21 ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ تو یہ جو ہے یا ایھا الناس، یہ جو ہے ایک جملہ بنے گا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم یہ دوسرا جملہ بنے گا، اور والذین من قبلکم یہ تیسرا جملہ بنے گا، اور لعلکم تتقون یہ چوتھا جملہ بنے گا۔ یا پھر کہہ دیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پورا کا پورا ایک ہی جملہ بن جائے گا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ابھی گوش گزار کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے حرف ندا، سب سے مشہور و معروف حرف ندا یہی ہے۔ ویسے حروف ندا 5 ہے۔ حروف ندا جو ہے وہ کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو ہے نا یا، آیا، آئی، حیا، حمزہ مفتوحہ، یہ جو ہے نا ہوتے ہیں 5۔ اور اس میں سب سے مشہور و معروف یا ہے، یہ قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے، متوسط کے لیے بھی ہے۔ اچھا، یہ جو حروف ندا ہیں یہ ادعو یا پھر اطلبو قائم فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، ٹھیک ہے۔ پھر ادعو صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ قائم مقام ادعو فعل ہے نا یا، تو پھر ادعو فعل کی ہم نے ترکیب کر دی، ٹھیک ہے۔ تو ادعو کے اندر سے ہم نے فاعل بھی نکال دیا، اب فعل بھی مل گیا، اب ہمیں فاعل بھی مل گیا۔ اب یہ جو ایو ہے یہ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، اور جو ہے یہ جو یا ہے یہ تنبیہ ہے، برائے تنبیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، الناس یہ کیا ہے؟ یہ ہے صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا ہے؟ یہ محلاً منصوب ہے، یہ جو ہے منادہ ہے، اور جو ہے نا مطلب جس کو ندا کی جا رہی ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ محلاً منصوب ہے، اور یہ جو ہے قائم مقام مفعول بہ ہے، منادہ قائم مقام مفعول بہ۔ پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن گیا ندا، ٹھیک ہے۔ پھر اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا یہ کیا ہے؟ یہ اعبدوا جو ہے یہ بتا دوں کہ یہ یا ایھا الناس اعبدوا جو پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، یہ پیچھے سین ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے سعبدوا پڑھ دیا۔ اگر یہ سین نہیں ہوگا تو ہم لوگ پڑھیں گے اعبدوا۔ یہ حمزہ جو ہے، یہ الف جو ہے یہاں پر یہ حمزہ ہے، اور یہ حمزہ وصلی ہے۔ یہ حمزہ وصلی امر بنانے کے لیے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عبدہ یعبدو ہے، پھر تعبدو فعل ہے، اور پھر تعبدو سے جو ہے نا تعبدانی تعبدونا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنا، اور اس سے جب امر بنایا تو علامت مضارع کو ہم نے ہٹا دیا، اور آخر سے نون اعرابی کو بھی گرا دیا، اور حمزہ وصلی لے کر آ گئے تو بن گیا اعبدو۔ تو اعبدو کیا ہے؟ یہ اعبدو صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے واو ضمیر، تو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا۔ اب ربا یہ کیا ہے؟ ربا مضاف ہے، اور کم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا؟ موصوف۔ پھر الذی اس میں موصولہ، اور خلق کا یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوا، اس میں موصولہ، اس کا فاعل، اور کم ضمیر اس کا مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصولہ کا صلہ،
اور پھر الذی اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر ربکم موصوف کی صفت، پھر ربکم موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا اعبدو فعل کا مفعول، اور پھر اعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب ندا ہو گیا، کیونکہ ہم نے جو ہے پہلا والا جملہ جو ہے وہ ندا بنایا ہے، تو یہ کیا بن گیا، یہ بن گیا جملہ جو ہے وہ جواب ندا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ ہو گیا اس طرح سے۔ آگے چلتے ہیں، والذین من قبلکم، یہاں پر واو عاطفہ ہے، الذین وہی اس میں موصولہ، اب اس میں موصولہ ہے تو اس کا صلہ تلاش کریں گے۔ اب اس کا صلہ تلاش کرنے کے لیے گا تو آگے ہمیں ملا من، ٹھیک ہے۔ اب یہ من کیا ہے، یہ من جو ہے وہ ہے حرف جر، اور قبلی مضاف، اور پھر یہ کم ضمیر مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا من حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اس کا متعلق نکالنا ہے نا، تو کیونکہ متعلق کے بغیر تو جار مجرور کچھ نہیں بنتا، تو آپ کچھ بھی متعلق نکال سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر نکالا ہے مدعو فعل، ٹھیک ہے۔ اب مدعو کی بھی ترکیب کر دیتے ہیں، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، یا پھر یہ کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن رہا ہے، ہاں جملہ فعلیہ، شبہ جملہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ ہو کر الذین اس میں موصولہ کا بن گیا ہے صلہ، اور پھر الذین اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بن گیا، یہ بن گیا جو ہے، بلکہ اس کو اس طرح سے کچھ کریں گے کہ الذین یہ اس میں موصولہ ہے، من جار ہے قبلی مضاف، اور کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور بن گیا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن گیا صلہ، پھر اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن گیا معطوف، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کا تھوڑا سا میں یہاں پہ چینج کر رہا ہوں، اس کو علیحدہ سے جملہ نہیں بنا رہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ الذی خلقکم یہ بنا دیتے ہیں معطوف نہیں، ربکم الذی خلقکم اس کو بنا دیتے ہیں معطوف علیہ، ٹھیک ہے، اور والذین من قبلکم اس کو ہم بنا دیتے ہیں کیا، معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اعبدو فعل کا مفعول، ٹھیک ہے، پھر اعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر پھر جواب ندا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، ابھی میری سمجھ میں آیا کہ اس کو ایسا کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر لعلکم تتقون یہ آخری جو ہے وہ اس کا جملہ ہے، تو لعل یہ کیا ہے، یہ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور جو ہے نا کم جو ہے اس کا اسم ہے، اور تتقون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس میں فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل مفرد کی تعویل میں ہو کر لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور پھر لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جو ہے وہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ پورے کے پورے کیا ہو گئے، یہ 3 جملے آپ سمجھ لیں کہ 3 جملے اس طرح سے ہو گئے، اور ہماری آیت نمبر 21 اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔